جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، توجہ کرنا، آقا فرماتے جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ دیکھ لو نا، چیک کرو اپنے آپ، چیک کرو۔ حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے، وہ تو تزکیے قلوب کے لیے آئے تھے۔ چیک کر لو اپنے دلوں کو۔ جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو، ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں سے؟ فوراً شک کی نظر سے دیکھ، فوراً ارے نادان، جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے، جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے اس پر عطا کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ شک ہے، اپنوں کے خلاف شک۔ اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے، صرف سبق سنانے کے، دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینوں سے۔ اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف، یعنی ہمارے دل کا، اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا، کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تعلیم بعد میں ہے، پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا۔ ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو، چیک کر لو اپنے اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو، فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے، اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے، بے عمل نہیں، عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں۔ وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے، پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی، آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے
سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے, صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتے ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا, اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے, دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے, پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو, مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے, تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے, کینے ہے, حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں, اب توجہ کرنا, جب پھپھی کے لیے, بھائی کے لیے, چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں, جو ماں باپ کو تڑپائیں, ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں. کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو, جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے, یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں
باپ کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا، لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے، درجنوں تقریریں ہوتی ہے، اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ کیونکہ مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، مسلک کا نعرہ، ہمارا حال یہ ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے، وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے۔ ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا، کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا۔ اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، بعض لوگوں میں، بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی۔ نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے، بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو۔ توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے۔ فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں، گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے۔ یہ حالات ہیں، بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3 4 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ سنو، میرے امام لکھ رہے ہیں، امام اہل سنت، کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو؟ اے بڈھی، اے بڈھا، ڈوکری ڈوکرا، یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مال ہو، منال ہو، یہ ہو، اقتدار ہو، سب کچھ ہو، اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا، ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا۔ علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، لنگڑے، تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن، اتنے بڑے عالم، آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، چڑیا کے پاؤں میں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا، اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی، پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا، پھر وہ میرے پاس آ جاتی۔ ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کھینچا کھینچا کھینچا، نہیں نکلی، زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی۔ میری ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا
वाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में जबान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि ये मेरी माँ की ज़बान से निकले हुए अल्फाज थे। पूरी ज़िंदगी उसका असर नहीं ज़ाहिर हुआ, लेकिन मरने से पहले पहले माँ का दिल नहीं दुखाया था, माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाई थी, माँ को अजियत नहीं पहुँचाई थी। लेकिन एक चिड़िया के मामले में जज्बाती होकर माँ से ज़बान से निकल गया, पूरा हुआ। तो अल्लाह के बंदो, खुशियाँ ढूंढने चले हो, नेमतें ढूंढने चले हो, बरकतें ढूंढने चले हो, तो बात दूर निकल गई। अर्ज़ क्या कर रहा था, जब तक सीने कीने से पाक नहीं होंगे, तुम्हारे सजदे और दुआएं सर के ऊपर नहीं जाएगी। एक बात अगर ना कहूं तो मेरा दिल ना भरेगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब उम्मती के लिए दिल में कीना रखे तो उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती। अगर उम्मती नबी के लिए दिल में कीना रखे फिर वहां तो नमाज का तसव्वुर ही खत्म है। और कीने का असर कब पता चलता है, तवज्जो चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सादतमंद रूहों को आवाज देना चाहता हूं। कीने का तसव्वुर कब पता चलता है, तवज्जो, कीने का असर उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह ना करे किसी के दिल में अल्लामा अय्यूब साहब के लिए कीना हो, मुफ्ती अय्यूब साहब के लिए कीना हुआ, मैंने जहां तारीफ शुरू की उसका मुंह उतरना शुरू होगा। यानी कि जिसके लिए दिल में कीना होता है उसकी तारीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कीने की ये अलामत है। नंबर 2, जब किसी के लिए दिल में कीना हो, उसकी लोग ताजीम और इज्जत करें तो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो अब दुनिया में किनके सीनों में नबी के लिए कीना है, अगर तलाश करना हो तो फिर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है। लेकिन अलामतें तो है ना। जब अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की तारीफ किसी को बर्दाश्त न हो तो हम समझते इसके दिल में कीना है। सैयद फरीद मियाँ की तारीफ बर्दाश्त न हो, हम समझते दिल में कीना है। हम इनकी इज्जत करें तो वो बेचैन हो जाए, समझ जाते दिल में कीना है। अब दुनिया में ढूंढो ऐसे लोगों को कि कलेमा पढ़ के भी कोई इतना बदनसीब है कि नबी के लिए कीना रखता है, तो देख लो, अगर हीरो हीरोइन के जुल्फ रुखसार की तारीफ करे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, और नबी की नात शुरू कर दो तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पता चला जिनको हीरोइन की जुल्फ रुखसार की तारीफ बेचैन नहीं करती, उनको वल्लैल वाले चेहरे वाले की तारीफ अगर बेचैन कर दे, फिर किसी बिरादरी का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी जात का हो, किसी बात का हो, किसी भी डिग्री का मालिक हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। आप देखें कितनों का बर्थडे रोज मनाया जाता है किसी को तकलीफ कुछ कहने की, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मिलाद आता है तो कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इतनी मिलादे तुमने हजम कर ली, तकलीफ न हुई। एक आमिना के लाल की मिलाद, एक आमिना के लाल की मिलाद, और फिर मैं कहता हूं किसी की मिलाद हमारे लिए वो अहमियत नहीं रखती। आमिना के लाल की मिलाद सिर्फ किसी की विलादत नहीं, बल्कि वो यौम इनकलाब है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। काबा बुतों से कब पाक हुआ? उसी मिलाद के बाद। शैतान का कब्जा दुनिया से कब खत्म हुआ? उसी मिलाद के बाद। बच्चियों का जिंदा दफन होना कब बंद हुआ? उसी मिलाद के बाद। लोग रहमान का कलमा पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। नमाज पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। मक्के जैसे कुफरिस्तान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की अगर गूंज हुई है उसी मिलाद के बाद, पता चला वो सिर्फ किसी की मिलाद नहीं बल्कि यौम इनकलाब है। लेकिन रोना तो इस पर है ना मेरे भाई, इंसान इतनी मिलादें हजम कर गया, एक मिलाद, और फिर उस पर तुरफा ये कि कुछ लोग इतने आगे बढ़ते, मुझे नहीं अभी तक पता चल सका कि किसी आलिम ने इस पे एतराज किया। उलमा की तवज्जो, मिलाद पर आलिम ने कभी एतराज नहीं किया किसी ने। मैं किसी आलिम को नहीं जानता जिसने एतराज किया, लेकिन जाहिलों की तरफ से एतराज।
وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا ہے. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد, تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے, کیا کہتے تھے, اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے, لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی, کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے, قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اس پر کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہو, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ کے بندو, جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے, کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے, زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. اندازہ فرمائیں, میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہیں نا. جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو, تو پھر کسی کی اقتدا کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو, اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں. اب کس کے پیچھے پڑھو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے. ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے. ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں, ڈھونڈ لینا, تلاش کرنا, عقل مند ہونا. سوچو, بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے, اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں. اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں, جھنڈے کے لیے قیام کیا, اٹھ کے کھڑا ہوا, کوئی تکلیف نہ ہوئی, اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی. امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا, کیا بات کی, آنکھیں ملنا, جھنجلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی. آنکھیں ملنا, جھنجلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی. ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے؟ نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں, اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے. اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں, 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. ہم بھی کھڑے ہوئے, آپ بھی ہوئے ہوں گے. میرے عزیز,
جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور جو کہتا ہے بوئس تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں. کم از کم یہ نہیں سوچا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں, آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے. تو یاد رکھو بات بہت دور نکلی. کہاں چل رہی تھی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا, حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. 3 دنیا میں, 3 قبر میں, 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں. اب ذرا سن لے اس کو, میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں, پڑھ دوں؟ جی جی. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں. تھک جائے تو چپ ہو جانا, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے. کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے, اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں. ہاں تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں. صحیح ہے, تو آپ کی توجہ ہے, بات آگے بڑھا سکتا ہوں. 3 مصیبتیں دنیا میں, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. نمبر 1, جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب لوگ ہو نا پریشان ہو. کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے, ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے, بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ. ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے, کروڑ پتی ہے. ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو. ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. آپ کے پاس کثرت ہے, آپ کروڑ پتی ہے, برکت نہیں ہے. کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے, بے قرار ہے, سکون نہیں ہے. کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا, سکون نہیں ہے. کیوں؟ کثرت ہے, برکت نہیں ہے. دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں. کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں, کثرت ہے. اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں, برکت ہے. کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا, بکریوں کا ریوڑ ملے گا, جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے. کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے, بکریوں میں برکت ہے. اور آسان کر دیں اس کو, یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. آج کوئی آل یزید نہیں ملتی کیونکہ کثرت کی کثرت. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے. آپ سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری, بہار طیبہ کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے برکت کتنی دی, برکت کتنی دی. دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا, مہارارا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا, کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا, اجمیر شریف چلے جاؤ. یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں. بے شک, بے شک. سبحان زمین کے اوپر. کیوں؟ وہاں کثرت تھی, یہاں برکت ہے. تو کثرت محنت سے ملتی ہے, برکت کرم سے ملتی ہے. تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو. مفتیان کرام, علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے, اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. سحر, جادو, بلا, جن, بھوت کا اثر ہونا, تعویذ اس کا علاج ہے. اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر, کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا, ہمارے حضور مفتی اعظم, ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا, ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں, تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا. اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟
اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کہا تھا نگاہے دین و متائے دین و دانش. اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ، کہا متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہیں کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی. لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا. لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے. مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا. اور اللہ برکت اٹھا لے، کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا. یہ بات ہے. آپ گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا. برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا. گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے. کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل بلا تمثیل. ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا. اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی. تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. نہیں پڑھو گے برکت جائے گی. نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پر دادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع. کہ گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا. میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بدنظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے. یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے. لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا. کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے. جو نہ چل سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ
مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو. پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ, تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے وہ عبادت کے لیے بڈھے کو, لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گئے, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنتیں بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3 کیا 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3 اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی بڑھاپا آئے گا ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی, ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو, اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر, اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے. ارے تیرا منہ دیکھ, تو تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مولانا کیا تجھے سلام کریں گے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا, امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا, جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا لکھایا,
اس کو بھی امام بنا دیا, اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. اے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ. یہ چہرے تھے, چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر, آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے, کالا پن ہے, آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائیں. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, صحت بھی ضائع ہو رہی, سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا. پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی, جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کر کے مرے گا, مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا, ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو, موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. بڑا امتحان ہے, درود شریف پڑھ لیں. اب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً امروہہ والے اور گرد نواز سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں, لیکن آپ کے ذوق کو سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں, جلدی سے روایت پڑھتا ہوں. توجہ آپ کی عرض کروں نا, میں بات آگے بڑھوں. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض ہی کر رہا تھا 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو آئے گی. نمبر 1 ذلت کی موت, ذلیل ہو کر مرے گا. کون عزت نہیں چاہتا, ہر بندہ عزت چاہتا ہے, لیکن آقا فرمانے جس کے صدقے میں عزت بنی ہے, جس کے صدقے میں عزت پیدا ہوئی ہے, وہ رسول فرمانے